اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہم سے جدا ہو رہی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس مہینے کے اندر مزید اجر و ثواب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، وہ آدمی جس نے مزدوری کی ہے اس کا کیا اجر ہے؟ یعنی کہ میرے بندے اور بندیوں نے جو اس ماہ مبارکہ میں عمل کیا، محنت کی، کام کیا، مزدوری کی، تو اس کا کیا اجر ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، انہیں پورا اجر دیا جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت و جلالت و بلندی اور رفعت کی قسم، میں نے انہیں پورا اجر دیا اور ان کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، شوال المکرم کا جو مہینہ ہے اس کی آمد ہے، اور شوال کا چاند جو ہے وہ 2-3 دن تک طلوع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس دن کی برکتیں، فضیلتیں نصیب فرمائے۔ اسے عید کا چاند بھی کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ماہ شوال میں آپ یہ عمل کر لیں جو رمضان میں آپ نہیں کر سکے، تو اس سنہری وقت میں مانگو، پھر دیکھو اللہ کریم کیسے آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یکم شوال المکرم کا یعنی چاند کا یہ جو وظیفہ ہے، یا جس دن چاند نظر آئے اس دن کریں، یا یکم شوال یعنی کہ عید الفطر کی صبح کو عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے جل شانہ کے فضل و کرم سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ بڑا ہی مبارک اور بابرکت دن آ رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر اللہ کے پیارے بندے عید کی نماز کے لیے عیدگاہوں کا رخ کرتے ہیں، تو اللہ کریم کی رحمت ان لوگوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ شوال المکرم کا چاند طلوع ہوتے ہی اس کے ابتدائی جو روزے ہیں وہ بھی رکھے جاتے ہیں، اور ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ضرور آپ کو آگاہ کریں گے کسی ویڈیو میں۔ تو آپ اس عمل کو جب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دل کی دنیا بدلے گی، اور اللہ کریم آپ پر بہت زیادہ مہربان اور کرم فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلتی عیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس شخص نے دونوں عیدوں کی راتوں کو حصول ثواب کی نیت سے قیام کیا، یعنی عبادت و ذکر و فکر کیا، تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن دل مر جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، میں 2-3 دن پہلے اس لیے عمل لے کر آیا ہوں کہ آپ اس عمل کو یاد کریں، تاکہ آپ کا کیا ہوا عمل آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، اور اللہ کے حضور مجھے اور آپ کو دین دنیا کی بھلائیوں سے اور عزتوں سے مالک کریم مالا مال فرمائے۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگر آپ عید کی چاند رات کو یہ عمل کریں تو اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ساری جائز حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کی عام اجازت ہے، جب شوال المکرم کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کریں، لیکن کرنا اس عمل کو رات ہی میں ہے۔ چاند رات کو ایک تو 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنے ہیں، نماز حاجت، دونوں رکعتوں میں آپ کوئی بھی قرآن کی سورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 100 دفعہ 100 مرتبہ
کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی یہ چھوٹی سی آیت اللہ الصمد، اللہ الصمد 100 مرتبہ ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اپنے رب کریم سے دعا کرنی ہے، اپنی حاجتیں اور پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے رجوع کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی جائز حاجتیں، نیک خواہشات پوری ہوں گی۔ میں پھر عمل بتانے لگا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ عید کی جو رات ہے، چاند رات جسے کہا جاتا ہے، وہ شوال کی یکم ہوگی، یعنی شوال کا چاند نظر آئے گا۔ اور اس دفعہ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ بروز جمعہ جو ہے اس دن عید بنے گی، تو گویا کہ جمعرات شام کو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ بہرحال چاند کے حوالے سے کرنا ہے، رمضان کریم کا مہینہ جو ہی ختم ہو اور شوال المکرم کے چاند کی اطلاع ہم تک پہنچ جائے تو ہم نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، اور دونوں رکعتوں میں جو چاہیں میں اور آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن کی آیتیں۔ اس کے بعد ایک تو یہ عمل مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کرنا، لیکن کرنا رات میں ہی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ، 100 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ میں نے اللہ کو موٹا کیوں پڑھا ہے؟ لفظ اللہ جو ہے اسے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے تاکہ ہمیں صحیح سمجھ آ جائے، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ تلفظ ادا کیا ہے۔ 100 مرتبہ اللہ الصمد جو ہے وہ پڑھنا ہے، پھر اپنی حاجتیں، پریشانیاں کسی دنیا دار کے آگے نہیں، اپنے رب کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ مالک جل شانہ بہت زیادہ کرم فرمائیں گے، اور اللہ کریم سے آپ جو بھی مانگو گے مالک کریم آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے، ہر مراد اور ہر خواہش کو اللہ کریم پورا فرمائیں گے۔ شوال المکرم کی چاند کا یہ وظیفہ بہت ہی باکمال اور جید عمل ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم دل کی دنیا بدلیں گے، رزق میں، کاروبار میں، مال و جان میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، اور اللہ کریم بہت زیادہ مہربانی عنایات کی برسات فرمائیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی نیک مخلصانہ دعاؤں میں، التجاؤں میں بندہ گنہگار کو بھی ضرور یاد رکھا جائے۔ اللہ ہم سب کو صحت بھری زندگیاں نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔